السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئر پرسن. یہاں پہ آج کراچی پریس کلب میں آئی ہوں، کھڑی ہوں احتجاج کے لیے اس خطرناک پروپیگنڈا کے خلاف جو کہ جنرل قمر باجوہ کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور جس میں پاکستان آرمی کے جنرلز کے خلاف خطرناک قسم کا انڈین جنریٹڈ بگیٹری جو ہے وہ آن لائن اور مین اسٹریم میڈیا پہ پروموٹ کی جا رہی ہے. ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں اور انڈیا پاکستان کے 36 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، اور وہ واحد شخصیت کہ جس نے اتنے سالوں سے انڈیا کی اس مذمت آمیز گھناؤنی سازش کے بیچ میں اور پاکستان کے بیچ میں سیسا پلائی دیوار کھڑی کر کے اس کے بھیانک منصوبے کو ناکام بنایا، وہ واحد شخصیت جنرل قمر باجوہ ہے کہ جس نے 27 فروری کو 2019 کو جب انڈیا نے بھارت نے یہاں پر اٹیک کیا آزاد جموں کشمیر پر، تو اس نے بے جھجک انڈیا کے اس خطرناک منصوبے کو ناکام بنایا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اور یہ سپہ سالار پاکستان کا غازی قرار پایا، کیونکہ اس جنگ کو لیڈ جنرل قمر باجوہ کر رہا تھا، اور اس جنگ کو جیتنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی کرسی کیا گئی کہ وہ مریم نواز کی طرح اپنے کی بورڈ واریئرز کے ذریعے پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر باجوہ کے خلاف انڈیا کے گھناؤنے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے ایک خطرناک کیمپین لانچ کر بیٹھا ہے. اور پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے یہ خطرناک کیمپین جو ہے پاکستانیوں کے معصوم ذہنوں کے اوپر اثر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. پاکستانیوں کو مائنڈ پروگرام کیا جا رہا ہے کہ جنرل قمر باجوہ میر جعفر ہے، کہ پاکستان کا سپہ سالار جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں بک گیا. اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہوتی تو کیا 27 فروری 2019 کو جنرل قمر باجوہ انڈیا کو شکست فاش دیتا، اس کے گھناؤنے منصوبے کو نیست و نابود کرتا؟ کیا جنرل قمر باجوہ 15 اگست 2021 کو کابل میں امریکہ کی فوجوں کو کابل سے نکلنے پر مجبور کرتا؟ ارے یہ مریم نواز تھی جو کہ آزاد کشمیر مظفر آباد میں کھڑے ہو کر جنرل قمر باجوہ کے خلاف نعرے لگواتی تھی، کیونکہ اس کو اپنے باپ کے لیے کرسی چاہیے تھی. اور اب عمران خان مریم نواز کی طرح ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں میں پاکستان آرمی کے خلاف، پاکستان آرمی کے سپہ سالار کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور ہمارے دشمن کے گھناؤنے منصوبے کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. روز ٹویٹر پہ عجیب و غریب قسم کے اینٹی اسٹیٹ ہینڈلز اور ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں، جیسے باجوہ از اے ٹریٹر، باجوہ ہیز ٹو گو، باجوہ میر جعفر. اس قسم کی فضولیات اور بھارتی منصوبے کو ہمارے پولیٹیکل گروز اینڈ سو کالڈ لیڈرز اپنے سیاسی
مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں. جنگ میں ساری کی ساری منصوبہ بندی کس نے کی؟ جنرل قمر باجوہ نے. انڈیا کو شکست فاش کس نے دی؟ جنرل قمر باجوہ نے. کابل کو امریکہ اور اس کے 40 ملکوں کی فوج سے آزاد کس نے کرایا؟ جنرل قمر باجوہ نے. لیکن جیسے ہی عمران خان کی کرسی اس کے ہاتھ سے گئی تو اس نے اسی جنرل قمر باجوہ کو امریکہ کا پٹھو بنانے کی اور اس کو اس طرح کے خطرناک قسم کے الزامات دے کر ایک خطرناک سازش کو پروموٹ کرنے کی گستاخی کی اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی. پاکستان کا آئین پاکستان کی نیشنل پالیسی کے خلاف چلنے والی کسی بھی کیمپین کے خلاف ایکشن لینے کی اجازت دیتا ہے. آج میں ایک سول پلیٹ فارم سے یہاں آ کے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہی ہوں. نہ میرا کسی آرمی والے سے کوئی تعلق ہے، نہ میں نے زندگی میں آج تک جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کی، نہ ان سے کبھی فون پہ بات کی، نہ ان سے کبھی میں ملی ہوں. لیکن مجھے یہ معلوم ہے ایک سویلین، ایک سٹیزن آف پاکستان کی حیثیت سے کہ پاکستان تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک انڈیا کی اس خطرناک سازش کو شکست فاش نہ دی جا سکے. اور عمران خان نے مریم نواز کی طرح وہی حربہ استعمال کیا جس کا فائدہ انڈیا کو ہوا. پہلے مریم نواز کے ٹرولز جنرل قمر باجوہ کے خلاف بولتے تھے اور اب عمران خان کے ٹرولز جنرل قمر باجوہ کے خلاف بولتے ہیں. لیکن ہم پاکستان کے عوام متحد کھڑے ہیں اپنے سپہ سالار کے ساتھ، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جنرل قمر باجوہ وہ ہیرو ہے، وہ غازی ہے جس نے پاکستان کو فتح دلوائی 27 فروری 2019 کو، اور جس نے کابل میں امریکہ اور امریکہ کی ساتھ کی جو الائیڈ فورسز تھیں ان سب کو نکل جانے پر مجبور کیا تاکہ یہ خطہ محفوظ ہو جائے امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کی کارستانیوں سے، تاکہ پاکستان کا ویسٹرن بارڈر محفوظ ہو جائے اور پاکستان کے خلاف انڈیا نے جو پراکسی وار جاری کی ہوئی ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. ہمارا سپہ سالار ہم لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، اس قوم کے لیے کام کرتا ہے. جب اس قوم کو ڈیم بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی تو یہ پہلا سپہ سالار ہے، یہ پہلا جنرل ہے جس نے اپنی انکم، اپنی تنخواہ کی قربانی دی. ڈیفنس کا بجٹ زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان کا کم کیا گیا تاکہ پاکستان میں ڈیمز بن سکیں. اگر جنرل قمر باجوہ میر جعفر ہوتا تو کبھی اس ملک میں ڈیم نہ بننے دیتا، کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ڈیم بنے. انڈیا اپنے دریاؤں پہ ڈیمز بنا بنا کے پاکستان کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے. میں بلوچستان سے آ رہی ہوں اور وہاں پہ لوگوں کے پاس
پینے کا صاف پانی تک نہیں ہے. جس تالاب میں لوگ پانی پی رہے ہیں اسی تالاب میں ان کے مویشی بھی پانی پیتے ہیں. پانی کی کوالٹی اتنی گندی ہے کہ وہ پانی پی پی کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں اور وہ ڈائلسس پہ جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ کیا یہ حکمران اس قابل ہیں کہ اس ملک میں حکومت کر سکے؟ جو لوگ پاکستانیوں کو صاف پانی تک نہیں مہیا کر سکے اتنے سالوں کی حکومت میں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے اور ان کی باتوں میں آ کر اپنے سپہ سالار کے خلاف اس پروپیگنڈا پہ یقین کیا جائے؟ یہ لوگ آپ کو صاف پانی تک مہیا نہیں کر سکے، چاہے وہ زرداری تھا، چاہے وہ نواز شریف تھا، چاہے وہ عمران خان تھا. بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے بچے گندا پانی پی پی کر بیمار ہو رہے ہیں اور ان تینوں میں سے کسی نے بھی ان کو صاف پانی مہیا کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن جب بات آتی ہے ان کی کرپشن کو فیس کرنے کی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی، ان کا احتساب کرنے کی، تو جنرل قمر باجوہ میر جعفر ہو جاتا ہے. جنرل قمر باجوہ غدار ہو جاتا ہے. جنرل قمر باجوہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جا کر امریکہ کا پٹھو بن جاتا ہے اور انڈیا کے ہاتھوں میں کام کرتا ہے. ارے لعنت ہو ایسے لیڈروں پر جس میں زرداری کا نام ہے، جس میں نواز کا نام ہے، جس میں عمران کا نام ہے، جو کہ اپنی کارستانیاں، اپنی کرپشن، اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے سارا کا سارا گند ہمارے سپہ سالار جنرل قمر باجوہ کے اوپر ڈالتے ہیں. غلط کام کیے انہوں نے، پیسہ کھایا انہوں نے، لوگوں کی مدد نہیں کی انہوں نے، حرامی کام کیے انہوں نے، عیاشیاں کی انہوں نے توشہ خانہ کے سارے سامان کو بیچ کر، اور قصوروار جنرل قمر باجوہ کو ٹھہرا رہے ہیں. اور اس جنرل نے تو اپنی تنخواہ بھی دے دی، ڈیم بھی بنوا دیا. آج تک انڈیا پوری کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ڈیم نہ بن سکے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ڈیم بن رہا ہے اور جنرل قمر باجوہ ڈیم کے لیے تمام پاکستان آرمی کی فورسز کے ایک ایک مہینے کی تنخواہ کے پیسے دے رہا ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے بجٹ میں پیسے نہیں تھے اتنے کہ ڈیم کے لیے ہم الگ کر سکتے، تو پاکستان کی آرمی نے قربانی دی. جنرل قمر باجوہ نے فیصلہ کیا پاکستان کی ڈیفنس کا بجٹ کم کیا گیا، حالانکہ اس وقت بھی ہم حالت جنگ میں تھے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے طیارے آئے اور انہوں نے آزاد جموں کشمیر میں ہماری ایئر سپیس میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ان کو بغیر کسی کنسیشن کے مار کے گرایا گیا. نہ کسی کے فون کے اوپر پریشر میں آ کر اس فیصلے کو روکا گیا اور نہ ہی اس فتح کو شکست میں تبدیل کیا گیا جیسا کہ پہلے ہوتا آیا ہے. یہ پہلا جنرل ہے کہ جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے خاموشی سے اور اس کو اتنا کنٹروورشل بنا رہا ہے. انڈیا کون
भारत चाहता है कि जनरल कमर बाजवा के साथ ये हो, भारत चाहता है। क्यों? क्योंकि भारत के मंसूबों को नाकाम करने वाला जनरल कमर बाजवा है। ये वही जनरल है कि जो 1 साल और अगर यहाँ पे जनरल रह जाए तो खालिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये वही जनरल है, वही सपा सलार है कि जो अगर 2 साल पाकिस्तान की मजीद लीडरशिप में आ जाए तो कश्मीर को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो काबुल आज़ाद करा सकता है अमेरिका से और 40 यूरोपियन मुल्क की फोर्सेस से, क्या वो एक मुल्क की फोर्स से श्रीनगर आज़ाद नहीं करा सकता? क्या वो दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकता? अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। ये सियासतदान किसी के नहीं, ये सियासतदान आपके साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं। मैं एक आम अदना सी शहरी हूँ पाकिस्तान की। मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेरा मुस्तकबिल यहाँ पर है। मुझे हमारी पाकिस्तान आर्मी के साथ मोहब्बत है, प्यार है, और हमारी पाकिस्तान आर्मी हमारा फख्र है, हमारा गरूर है। और जो हमारे सिपा सलार जनरल कमर बाजवा का दुश्मन है वो हम सब पाकिस्तानियों का दुश्मन है। आपका जो सियासतदान आपके सिपा सलार के खिलाफ बोले, समझ जाओ कि वो बिक गया, वो अमेरिका के हाथ बिक गया, वो इंडिया के हाथ बिक गया, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ, इजराइल के हाथ बिक गया। क्योंकि ये वो सिपा सलार है जो खामोश नहीं बैठा। जब नेतन्याहू पिछले साल फलस्तीनियों के ऊपर बॉम्ब फेंक रहा था तो ये सिपा सलार खामोश नहीं बैठा। ये सिपा सलार अपने हाथ बंद करके नहीं बैठा। ये सिपा सलार उस वक्त काम कर रहा था ताकि फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसे रोका जा सके। आप लोग इस दजाली फितने की बातों में मत आओ। मरियम नवाज दजाल का फितना, इमरान खान दजाल का फितना। हमारी पाकिस्तान की आर्मी दजाली फितने से लड़ती है, तभी यहाँ पे ना ग्रेटर इजराइल बन सका, ना अखंड भारत हिंदुत्व बन सका। भारत हर दूसरे हफ्ते अपनी सबमरीन यहाँ पोर्ट कासिम पे भेजने की कोशिश करता है। किसने उसे रोका हुआ है? जनरल कमर बाजवा ने रोका हुआ है। अगर जनरल कमर बाजवा ने जजीरे खरीदे होते, अगर उसने करोड़ों रुपए बाहर इन्वेस्ट किए होते तो इंडिया कब का पोर्ट कासिम पे आकर बैठ चुका होता। आप लोगों को बहकाया जा रहा है। आप लोगों को भारत अपने हाइब्रिड वॉर का विक्टिम और शिकार बना रहा है। हमारा फर्ज है कि एक कौम होकर हम अपनी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपा सलार
شہیدوں کے لہو کی قسم ہے، آپ سب کو اس ملک کے شہیدوں کے لہو کی قسم ہے کہ آپ نے اب کسی دشمن کی باتوں میں نہیں آنا۔ مریم نواز اگر بکواس کرتی ہے اس کو آپ نے چپ کرانا ہے، اگر وہ جنرل فیض کے خلاف بولتی ہے اسے آپ نے چپ کرانا ہے، اگر عمران خان ہمارے سپہ سالار جنرل قمر باجوہ کے خلاف بولتا ہے، طنز کرتا ہے، اسے آپ نے چپ کرانا ہے۔ عمران کے بچے باہر ہیں، انگلینڈ میں ہیں، مریم کی فیملی باہر ہے، آپ کے بچے ادھر ہیں پاکستان میں۔ یہ لوگ کبھی ISI کے خلاف بولتے ہیں، آج ISI اگر اپنا کام بند کر دے تو پاکستان 36 حصوں میں ٹوٹ جائے گا۔ ISI دشمن ہے پاکستان کے دشمنوں کی، اور یہ آپ کے دلوں میں ISI کے خلاف نفرت ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے منصوبے کامیاب ہو جائیں پاکستان کے خلاف۔ ہمارا سپہ سالار جنرل قمر باجوہ ہمارا غازی، ہمارا ہیرو ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب پاکستان کی قوم متحد ہو کر ہر اس دشمن ایجنڈا کے خلاف کام کرے گی کہ جو ہمارے سپہ سالار کے اوپر غلط تہمت لگانے کی کوشش کرے گا اور نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ اس ملک کی حفاظت صرف پاکستان کی آرمی کا فرض نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی شہادتیں دے رہے ہیں۔ اس ملک کی حفاظت آپ سب کا فرض بھی ہے۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ نے جنرل قمر باجوہ کے ساتھ متحد کھڑے ہونا ہے۔ آپ کا اتحاد آپ کا وہ مہلک ہتھیار ہے کہ جو ہمارے ایٹم بم سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ آج بھارت نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے کی گستاخی کی اور اعلان جنگ کیا، نہ صرف پاکستان کے خلاف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ بنانے کے لیے بنا تھا، بلکہ 2 ارب مسلمانوں کے خلاف۔ آج ہر پاکستانی کے اوپر فرض ہے کہ وہ متحد ہو جائے ہمارے جان بازوں کے ساتھ، ہمارے مجاہدوں کے ساتھ، ہمارے غازیوں کے ساتھ، ہمارے شہیدوں کے ساتھ، تاکہ یہ اخند بھارت ہندتوا کے خطرناک منصوبوں کو ہم نیست و نابود کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں نیوکلیئر بام دیا، لیکن اگر ہم متحد نہیں تو نیوکلیئر بام بھی ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ ہمارا اتحاد ہمارا نیوکلیئر بام سے زیادہ مہلک ہتھیار ہے ہمارے دشمن کے خلاف۔ آپ سب کا اتحاد، چاہے آپ کا کوئی مذہب ہو، چاہے آپ کا کوئی فرقہ ہو، چاہے آپ کی کوئی زبان ہو، چاہے آپ کی کوئی نسلیت ہو، چاہے آپ پاکستان کے کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کا اتحاد لازم ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر باجوہ کے ساتھ۔ اگر آپ
پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے دشمنوں کے عزائم کو نیست و نابود کرے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سری نگر سے لے کر دلی تک پاکستان کے جھنڈے لہرائیں. اللہ حافظ.